آج لوگ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز سمجھ بیٹھے۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ بقا رہنے والی زندگی سمجھ بیٹھے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز سمجھ بیٹھے۔ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیشگی کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے رب العالمین قرآن کریم کے اندر رب العالمین فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے، یہ عقل رکھنے والے اگر سمجھ لیتے کہ یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، دنیا کے اندر انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، دنیا کے اندر انہیں ایک عارضی زندگی انہیں دنیا کے اندر گزارنا ہے، ایک وقت مقررہ کے لیے انہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، یہ دنیا ان کا دارالامتحان ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ ایگزامینیشن ہال کے اندر چند گھنٹے جا کر ایگزام دینے کے بعد واپس اپنے گھر کی اور لوٹ کر آتا ہے، اسی طرح سے انہیں اس دنیا کے اندر ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح ایک ایگزام کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے، ایک ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے انہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ لیکن لوگ اس دنیا کو حقیقی چیز سمجھ بیٹھے ہیں، لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو زندہ جاوید سمجھ بیٹھے ہیں، ایسی چیزیں لوگ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں جس فعل کا ارتکاب انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ آج لوگ دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، پتہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے شب و روز اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے اندر ان کے شب و روز گزرتے ہیں، ان کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر شب و روز گزر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوگا، تبھی تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے رب العالمین سورہ ذاریات کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ عبادت ہر طرح سے ہو سکتی ہے، دعا بھی اللہ رب العالمین کی ایک عبادت ہے، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، نماز پڑھنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اسی طرح سے جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر میں نے انہیں اسی لیے بھیجا ہے۔ لیکن آج انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقصد زندگی کو، اپنی زندگی کے مقصد کو انسان بھولا بیٹھا ہے، اپنی زندگی کا جو گول ہے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو انسان نے بھلا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کے اندر اگر زندگی گزارنا ہے تو پیارے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر ڈھالنا ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنا ہے جس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی ساری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے ایک بڑے سمندر کو اللہ رب العالمین نے ایک پیالے کے اندر رب العالمین نے بند کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہر زندگی، اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر ایک شعبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ہمارے لیے قدوہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے، آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام چٹائی پر لیٹے ہوئے، چٹائی سے لیٹ کر اٹھنے کے بعد آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے، تو صحابی رسول نے دیکھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمارے لیے، اگر آپ ہمیں حکم دے دیتے تو ہم آپ کے لیے نرم بستر کا انتظام کر دیتے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میرا اور اس دنیا کا تعلق بس اتنا ہے جیسے ایک پردیسی مسافر کی طرح ہے، جس طرح سے ایک پردیسی مسافر ہمیشہ کی اس دنیا کے اندر نہیں رہتا ہے بلکہ تھوڑی دیر اس دنیا کے اندر رہتا ہے، پھر اس کے بعد جس طرح میرا اور اس دنیا کا تعلق ایک پردیسی مسافر کی طرح ہے، جب ایک مسافر سفر کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ تھک جاتا ہے تو تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے تلے میں لیٹ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر سستانے کے بعد، لیٹ کر اٹھنے کے بعد پھر وہ اپنی منزل کے جانب نکل پڑتا ہے، اپنی منزل کی دشا جانب نکل پڑتا ہے۔ میرا اور اس دنیا کا تعلق اس پردیسی مسافر کی طرح ہے۔